بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سال بھی تراویح کے دوران یہ بات آئی تھی کہ قرآن کا جو سجدہ ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے، بلکہ اس کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بڑی خوبصورت سی دعا ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے خالق کے سامنے جھکا دیا ہے، ٹکا دیا ہے زمین پہ، جس نے کہ اس چہرے کو کان دیے ہیں اور آنکھیں دیں اپنی قدرت کے ذریعے، اور ساری تعریف فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ، ہر چیز کا بیسٹ آف کریٹر۔ یہ سجدہ تلاوت کی پڑھنے کی دعا ہے۔ So I thought I'll just remind all of you and myself۔ آج شیخ نے الاعراف ختم کی، الحمدللہ۔ کل جیسے 200 کے قریب ورسز ہو گئی تھیں۔ الانفال ختم کی اور سورہ توبہ کافی حد تک کور ہو گئی آج۔ جیسا کہ پہلے بات آ چکی ہے کہ قرآن بابرکت مہینہ صرف اس لیے ہے، رمضان بابرکت مہینہ صرف قرآن کی وجہ سے ہے، اور روزے میں جو تقویٰ کا جو ایکسپیکٹ آؤٹ کم جو ہے، تقویٰ اینڈ گیم جو ہے روزے کا، وہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ پڑتا ہے۔ یہ سامنے جو آپ کی سلائیڈز جو نظر آتی ہے لرنر پروفائل کی، تو اس طرح سے قرآن جو ہے وہ سینٹر پیس ہے رمضان کا۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا پاسبل ہو وقت دے کے سمجھنے کی، گہرائی سے سمجھنے کی۔ اس میں 2-3 چیزیں ریمائنڈر ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو ایوری بڈی ایلس، کہ اس کو بنیاد بنا کے کہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، قرآن کی آیت ہے، کئی جگہ آئی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر کے سناتا ہے تم لوگوں کو۔ تو یہ بھوپالیوں کے لیے آیت نہیں آئی تھی، یہ نہ ہندوستانیوں کے لیے نہ پاکستانیوں کے لیے، یہ ان کے بارے میں آئی تھی جن کی فرسٹ لینگویج وہ قرآن کی لینگویج تھی، قرآن کی زبان۔ تو یہاں جو ہمارے انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، یہاں جو ایک تصور ہے انڈیا، پاکستان میں یا اور دوسرے ملکوں میں، کہ قرآن کو تلاوت کرنا بھی ثواب کی بات ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ کوئی اس میں 1% بھی وزن نہیں ہے دینی اعتبار سے۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت جب ہی ملتی ہے جب اس کو سمجھا جائے۔ یعنی یہی چیز ہے کہ آپ، جیسے میں یہاں سیشنز میں اکثر کہتا ہوں کہ بچے اگر کہانیوں کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ جرمن زبان میں نہیں پڑھتے، فرینچ میں نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی زبان میں پڑھتے ہیں جس زبان میں ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ جو یہ کھلواڑ ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، کہ اس کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس طرح کا بالکل کوئی اس میں، یعنی وہ جو تلاوت کا جو قرآن میں جو ذکر ہے، وہ اس تلاوت کا ذکر ہے جو اللہ کے رسول اپنی قوم کو تلاوت کر کے سناتے تھے انہی کی زبان میں، ہماری زبان میں نہیں، ہندی زبان میں نہیں، اردو زبان میں نہیں، بھوپالی زبان میں نہیں، ہندوستانی زبان میں یا پاکستانی زبان میں نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو بنا، یعنی تلاوت کے طور پہ پڑھنا، وہ تو سراسر میننگ، اس کا تو کوئی وزن ہے ہی نہیں دین میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ لیکن میننگ کے ساتھ پڑھنا جو ہے، اس میں بھی صرف یہ بات آتی ہے کہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہے کیا، بول کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ لیکن کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنا، کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھنا، بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھنا، اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے بالکل زیرو ویٹ جو تلاوت، ایک چیز ہوتی ہے میننگ سمجھنا، میننگ فل چیز ہے ہمارے لیے، وہ ہے ٹرانسلیشن پڑھنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ میسج سمجھنا اس کا میننگ سے زیادہ، کہ یہ کیا میسج، کیا مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے قرآن، مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ سمجھ میں آتی ہے جب اس کا کانٹیکسٹ اچھی طرح سے کلیئر ہو۔ تو کوشش کرتے ہیں ہم یہاں اپنے قرآنک سیشنز میں بھی اور ان سیشنز میں بھی
اب دیکھیے آپ انفال اور توبہ آج کی جو مین چیپٹرز ہیں، یعنی بات وہاں سے شروع ہوئی تھی سورہ فاتحہ سے، قرآن کی شروعات بالکل ارلی پارٹ آف مکہ، اور اب بات کہاں پہنچ گئی ہے ان دونوں سوراز میں؟ رائٹ ٹو دا اینڈ، 23ویں سال کے آخری سٹیج پہ پہنچ گئی بات۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ قریش کو بات وہاں تک پہنچ گئی ہے، کنفرنٹیشن تک، کہ جنگ بدر شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ دعوت دیتے 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 برسوں گزر گئے ہیں، اور وہ صرف یہی نہیں کہ ریجیکٹ کر رہے ہیں بار بار، بلکہ وہ اس مشن کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی ٹیم کو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مشن کو ان سے جنگ کرنا پڑی، جو جنگ بدر، اس کی تفصیل انفال میں سٹارٹنگ میں کافی تفصیل آئی ہے اس کی۔ تو آپ دیکھیے کہ بقرہ اور آل عمران مدینے میں، فاتحہ مکے میں، اس کی نیکسٹ 2 سوراز اور بلکہ 4 سوراز، سوری، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدینے میں ہے نا۔ اس کے بعد پھر بات مکے میں پہنچ گئی تھی، الاعراف اور الانعام، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر بات واپس انفال اور توبہ مدینے کے آخری فیز میں آ گئی، آخری پیریڈ میں آ گئی، بات بالکل لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گئی ہے۔ کیا سٹیج ہے یہ؟ کہ قریش مکہ کو بھی اب یہ 4 مہینے کا نوٹس دیا گیا ہے ان کو، وہ آئے گا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 میں آ جائے گا، وہ پہلی اور دوسری آیت میں، کہ ان کو 4 مہینے کا نوٹس دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان 4 مہینے میں فیصلہ کر لو کہ تمہیں یہ مشن ایکسیپٹ کرنا ہے یا پھر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کا تزکیہ، ان کا پیوریفیکیشن جو ہے وہ پیک پہ لے گیا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کس طرح سے؟ کہ ان کی پرسنل ٹریننگ، ظاہر ہے 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ میں جو ٹیم تیار ہوئی تھی، وہ بیسٹ آف ہیومنس ایور واکڈ آن دس پلانٹ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان میں سے جو دوسرا تزکیہ کا جو کانسیپٹ ہے، پیوریفیکیشن کا، جو پہلے بھی بات آ چکی ہے، وہ ہوتا ہے کمیونٹی کا، ٹیم کا پیوریفیکیشن۔ تو اس میں بھی منافقین کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا نقاب اتار دیا سورہ توبہ میں۔ منافقوں کی، ہپوکریٹس کی جو ٹیم اندر سے مشن کو جو ویک کر رہی تھی، پورا انماسک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو پورا نقاب اتار کے رکھ دیا۔ یہ بھی اس میں آئے گی بات۔ تو یہ بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انفال میں کیا بات ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اسی طرح سورہ توبہ میں کیا بات ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ صرف میننگ پڑھنے سے، ٹرانسلیشن پڑھنے سے یہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیے آپ، انفال میں شروعات وہاں سے ہوئی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ کافی بڑی وکٹری ہوئی تھی بدر میں، مال غنیمت بھی ملا تھا، کافی سارا سامان لے کے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے مشرکین مکہ، قریش۔ تو وہ سارا پورا سامان جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تو اس پہ ڈسپیوٹ، یعنی اللہ کا رسول دا بیسٹ آف کریشن اللہ تعالیٰ کا، وہ اس ٹیم کی کو لیڈ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اوپر بھی منافقوں نے یہ الزام لگائے کہ ان کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ فیئر نہیں ہے۔ یعنی کتنے دنیا سے چمٹے رہتے ہیں منافقین، ٹیم میں شامل رہتے ہیں، ٹیم سے باہر نہیں جاتے، اسلامک ٹیم میں ہی رہتے ہیں، اندر سے بیٹھ کے اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ یہ چیز پہلی اور دوسری آیت میں انفال میں آئی ہے، اور تیسری اور چوتھی میں، پہلی اور دوسری میں وہ ان کا کیریکٹر بریفلی بتایا ہے، اور تیسری اور چوتھی میں کون سے مومنوں کا کیریکٹر بتایا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، جو ریئل مومن ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس کو لارج اسکیل پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ دے آر دا ریئل مومن، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت زبردست، بہت ہی اچھے اعلیٰ درجے کا رزق ان کے لیے، فگیونیس ہے، مغفرتن، سب سے ان کی جو کچھ بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور ان کے لیے بہت ہی نوبل پروویژن ہے ظاہر ہے جنت میں۔ اب یہاں سے 5ویں آیت سے بتایا گیا ہے کہ
جب تمہارا یہ بدر کی جنگ کی صبح کا واقعہ ہے کہ جب تم گھر سے نکل رہے تھے تو اس میں وہ جو منافقین تھے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے ٹیم کے اندر سے جو دیمک کی طرح تم کو چاٹ رہے تھے وہ بہت ہی ہیوی ہارٹ سے نکلے تھے گھر سے اپنے, خوشی خوشی نہیں نکلے تھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے, اللہ کے مشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خوشی خوشی نہیں نکلے تھے, بہت مشکل سے اٹھ کے گھر سے نکل کے آئے تھے. وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تبین کانما یساقون الی الموت, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی راہ میں دل و جان سے کام کرنے والے تو ظاہر ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو یہ تو ہر قدم جنت کی طرف اٹھا رہے ہیں, لیکن جو مجرم ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کیا مصیبت آ گئی ہمارے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکچرائز کیا ہے بالکل ارلی انفال میں. اس کے بعد وہ تفصیل ہے 7-8 سے کہ 2 آپشن تھے مسلمانوں کے پاس کہ تم قافلہ جو آ رہا ہے مشرکین عرب کا اس کو ٹیپ کرو یا تم جا کے لڑو. اس کے بارے میں آج کے قرآنک سیشن میں بھی کافی ڈیٹیل میں آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کنسلٹ کرتے تھے اس طرح کے ڈیسیشن میکنگ پہ. تو ابو سفیان ایک کاروان لے کے, کافی بڑا لوڈیڈ کاروان لے کے جا رہا تھا. تو 2 آپشن تھے مسلمانوں کے پاس کہ اس کو ٹیپ کریں یا کھل کے مشرکین عرب سے لڑیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ جو پیور ممبرز تھے ٹیم کے انہوں نے بہت ہول ہارٹیڈلی کہا کہ نہیں, جو آپ کا فیصلہ ہے, جو آپ کا حکم ہوگا, اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور اس میں سعد بن معاذ کا وہ بہت ہی مشہور انصاری تھے, بہت بڑے مدینے کے قبیلے کے, اوس کے غالباً لیڈر تھے وہ, آئی ڈونٹ ریمبر اوس یا خزرج کے دونوں میں سے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حرکت کی تھی کہ تذهب انت وربک انا ہاہنا قاعدون, کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر آپ یا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں لے کے سمندر میں بھی اتر جائیں گے اس مشن کو بچانے کے لیے, سمندر میں بھی اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ اتر جاؤ تو ہم اس میں بھی اترنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ حکم کیجئے, ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, مشن کے لیے قربانی دینے کے لیے. اور دوسرا ایک سیکشن وہ تھا, اور دوسرا سیکشن وہ تھا جو جن کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں, کسی طرح سے اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے. اندر تھے, ٹیم کے اندر تھے, مشرکین نہیں تھے, باہر نہیں کھڑے, یہود نہیں تھے, نصارہ نہیں تھے, اسلامک ٹیم میں موجود تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 21-22 میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے نہیں ہیں. یہ ایڈمٹ کرتے ہیں زبان سے اپنی, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا, آپ کا جو حکم تھا وہ ہم نے سن لیا, ہم سمجھ گئے پورے کہ ہم سے کیا امید لگاتے ہیں آپ, کیا قربانیاں چاہتے ہیں آپ, لیکن سنتے نہیں ہیں. یہ ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون. they are the worst of living creatures. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے بارے میں کہ بدترین مخلوق ہیں یہ, ان مسلمانوں کے بارے میں جو اسلامک ٹیم میں رہ کے اندر سے ان کو ویک کر رہے تھے کہ بدترین مخلوق ہیں یہ, اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ اندھے اور بہرے ہیں. in the sight of Allah they are deaf and dumb. مسلمانوں کے بارے سے پھر ایڈریس کر کے کہا گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلاتے ہیں تو رسپونڈ پازیٹیولی, کیونکہ یہ تمہیں مشن میں کام کرنا تمہارے لیے زندگی کی علامت ہے. اٹ گیوز یو لائف. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اور تمہارے اللہ دین کے اور تمہارے قلب کے, تمہارے ہارٹ کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی تمہارے اور اللہ کے دین کے اور تمہارے بیچ میں پردہ ڈال دیتا ہے. اور ایک اور حقیقت بتائی گئی ہے 25 نمبر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس طرح کی حرکتوں پہ
تو وہ صرف مجرموں پہ نہیں آتا، اس میں سب پستے ہیں، یعنی اس میں پھر نیک لوگ بھی قیمت اس کی چکانا پڑتی. ظاہر ہے کہ ان کا اجر تو قیامت کے دن اور جنت کی شکل میں ملے گا، یعنی ان مجرموں کا عذاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی ان کو ان کے اوپر اللہ کا عذاب رہتا ہے اور وہ عذاب کنٹینیو رہتا ہے. لیکن ان میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو بہت سنسیئرلی اللہ کے مشن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ یہاں تو تکلیفیں کچھ اٹھانا پڑتی ہیں ان مجرموں کی وجہ سے، لیکن جنت ان کے لیے ریزروڈ ہے. مسلمانوں کو وارن کیا گیا ہے کہ 27 نمبر میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ تم یہ مسلمانوں تم خیانت مت کرو اللہ کے مشن کے ساتھ، جو امانتیں تمہارے حوالے کی گئی ہیں ان کا خیال رکھو، اللہ اور اللہ کے مشن کے ساتھ خیانت مت کرو. اور یہ یاد رکھو کہ تمہارے بچے اور تمہارا مال جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ جو اللہ نے تمہیں مال اور اولاد دی ہے یہ امتحان کے لیے دی ہے، اس پہ اکڑو نہیں، اور اس امتحان کو بچانے کے لیے اپنی آخرت مت برباد کر دو کہ مال بچا لوں میں، اولاد کو بچا لوں میں، لیکن اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کروں نہ اپنے بچوں کے فیوچر کا رسک لوں. اور اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں صحیح راستے پہ ڈالے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. پھر ہجرت کے بارے میں، جن حالات میں اللہ اور اللہ کے رسول اور سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، کن حالات میں اپنی جان بچا کے مکے سے نکلے وہ، اس کے بارے میں آیا ہے. ان مجرموں کے بارے میں 50 نمبر آیت میں انفال کی، کہ اگر تم دیکھ رہے ہوتے کہ جن حالات میں فرشتے ان مجرموں کی روح نکالتے ہیں، روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے، تو کیا حالت، کیا سین ہوتا ہے وہ، کہ ان کے چہروں پہ اور ان کے پیٹھوں پہ یہیں سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا وہ، لیکن ہمارا خالق، ہمارا مالک اس کو بتا رہا ہے، اس سین کو بتا رہا ہے جو اس وقت ایکچولی ہو رہا ہوتا ہے، مشرکین کے ساتھ بھی منافقین کے ساتھ بھی، کہ فرشتے یہیں سے ان کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، یہیں سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. وہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہی حرکتیں تھیں تمہاری، تم نے یہی آگے بھیجا اپنی آنے والی زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر جو تکلیف ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کا لایا ہوا ظلم ہے. جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو اور پھر جنت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس وقت تم بھاگتے تھے. ان مجرموں کی ایک کیریکٹرسٹک جو بار بار بتائی گئی ہے، ساری صورت میں نکل چکی ہے، کامن کیریکٹرسٹک جو ہیں، وہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ چیز. یہ صرف کیریکٹر لیس ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے یہ کہ بنا سوچے سمجھے کوئی وعدے کر لیں اور پھر اپنے وعدے سے پلٹ جائیں، دھوکہ دے کے بیچ راستے میں جس کو کہتے ہیں ڈچ اور ڈمپ کر کے نکل جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ چیز. اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریمائنڈ کیا ہے. مسلمانوں کی یہ کیریکٹرسٹک نہیں ہونا چاہیے. یہ یہود کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، منافقوں کی ہوتی ہے، مشرکین کی ہوتی ہے، مسلمان کی نہیں ہوتی. مسلمانوں کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے. جیسا پہلے بات کر چکے ہیں یہاں پہ کہ اس مثال کے طور پہ ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے یہ 10,000 اسکوائر فٹ کی. جب ہم قرآن کو تیسری طرح سے پہلی طرح سے تو بالکل زیرو اس کی ویلیو ہے بنا سوچے سمجھے اس کی تلاوت کرنے کی،
دوسرا جو طریقہ ہے صرف میننگ سے پڑھنے کا، اس کی کچھ ویلیو ہے لیکن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ڈیزائرڈ ہے اس گائیڈنس سے. تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اتنی بڑی مسجد ہے یہ، اس میں مسلمان بیچ میں کھڑا ہو جائے، بیچ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے، جنتی سمجھ کے، اور جب اب اس کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے مسلمان، اب اس کے 4 سائڈس ہیں نا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، رائٹ؟ تو اس میں یہ سوچے کہ یہود کی بات ہو رہی ہے تو اچھا اس کی بات ہو رہی ہے، میری بات نہیں ہو رہی ہے، میں صرف اس کو ایک کہانی سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. عیسائی کی بات ہو رہی ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے تو وہ ان کی مشرکین کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے ان کی بات ہو رہی ہے، یہ پیچھے میں ان سب چیزوں سے انسولیٹڈ ہوں. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان قرآن پڑھتے وقت اپنے آپ کو دیتا ہے، سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو قرآن پڑھتے وقت دیتا ہے. قرآن کے سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو صحیح سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بیچ میں کھڑا ہوا انسان ہے وہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو یہ ہر موقع پہ جب قرآن یہود کی بات کرتا ہے تو اپنے آپ پہ نظر ڈالے، رک کے، ٹھہر کے، کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں جو یہود کے اندر ہیں. یہود کے اندر یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو وہ تو کسی اور کی بات چل رہی ہے. جب عیسائیوں کی بات آتی ہے تو یہ نہیں دیکھے گا یہ تو ان کی بات چل رہی ہے، اس وقت بھی یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرے اندر وہ برائیاں کتنی ہیں، میرے اندر، میری فیملی کے اندر، میرے انسٹیٹیوشن کے اندر، میرے آرگنائزیشن کے اندر کتنی ساری وہ برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں بتا رہا ہے، عیسائیوں کے بارے میں بتا رہا ہے، مشرکین کے بارے میں بتا رہا ہے، اور منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے بجائے اس کے کہ پہلی بات تو سمجھیں ہی نہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ سمجھیں اگر تو بالکل صرف کسی نہ کسی طرح میننگ سمجھ لیں اس کے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم بیچ میں کھڑے ہوئے جنتی لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، اور یہ تو 4 الگ الگ پارٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو قرآن کے بارے میں ہمیں اس رمضان میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے، ٹیک اویز. اور اسی کو سورۃ توبہ میں، جیسا میں نے کہا کہ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کا نوٹس دے دیا تھا، پہلی اور دوسری آیت میں، اور آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو وہی چیز یاد دلا رہا ہے جو اکثر جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں دلائی ہے کہ ہم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنون ولیج واللہ خبیر بما تعملون. تم یہ سوچتے ہو کہ کیا تم لوگوں کو صرف چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو امتحان میں ڈال کے یہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ تم میں سے اصل مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے. ابھی تمہاری کلین اپ آپریشن ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے تم نے اپنے آپ کو یہ غلط فہمی میں ڈال لیا کہ بس تم یہ کہنے پہ کہ ہم مسلمان ہیں اور تم جنت کے راستے پہ ڈال دیے جاؤ گے. یہاں سے جمپ لگا کے کچھ نہیں کرو گے تم، نہ تمہارے ایمان میں کوئی پاور ہے، کلیئرٹی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کانسیپچول کلیئرٹی ہے، نہ اس کے بعد جو کچھ تم ایمان کی بنیاد پہ کرتے ہو ریچولز کی طور پہ، لیکن اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اور نہ تم نے اس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی ہے، لیکن تم یہ سوچتے ہو کہ ڈائریکٹلی تم یہاں کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ جاؤ گے ٹاپ پہ جنت میں. یہ چیز بالکل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو کلیئرٹی کے ساتھ قرآن میں بتایا ہے، یہ اس آیت میں یہ بھی. ایک اور چیز کلیریفائی کی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کے تعلق سے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں لوگوں کو پانی پلانا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، اس کے اندر جانمازیں بچھانا، اس کے اندر لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا، یہ اور اللہ کے مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا اپنی لائف کو، کیا ایک چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت آسان کام ہے نا. کسی بھی مسجد میں، وہ چھوٹی سی مسجد ہو ہمارے محلے کی، یا کوئی شہر کی جامع مسجد ہو، یا پھر بیت اللہ ہو، ایک ہی چیز ہے، جانمازیں بچھانا، صفائی ستھرائی کرنا. تو اتنی بڑی مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس کو کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کہ وہاں بھی یہ سب کچھ کام کرنا
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دو. اور اس کو کلیریفائی کیا ہے اس بات کو 19 میں یہ کہا ہے کہ کیا سمجھتے ہو کہ دونوں چیزیں ایک ہیں؟ اور اگلی ورس میں اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں مشن کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے مال لارج اسکیل پہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے مشن کے لیے اور اپنی جان کے ذریعے اپنے وقت کے ذریعے اپنی لائفز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور اپنے ویلتھ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان کا درجہ اوپر کا ہے. یہ حرم میں یہ کام کرنے والے لوگ ان کی برابری نہیں کر سکتے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے وہی صفائی پیوریفیکیشن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو پاک کر رہا ہے پیوریفائی کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا ساتھی و مددگار نہ بناؤ اگر انہوں نے ڈس بلیف کو اللہ کے مشن کے خلاف اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا ایلائز نہ بناؤ اگر وہ راستہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں تمہارے لیے اللہ کے مشن کا. اور جو بھی یہ کرتا ہے اگر تم میں سے کوئی یہ کرتا ہے تو اولئک هم الظالمون. ابھی یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی. ابھی جو میں نے کہا نا کہ بیچ میں مسلمان کھڑا ہو اور یہ چاروں طرف چار الگ جو گروپس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے قرآن میں تو اس میں اپنے مرضی سے نہیں کہہ رہا یہ بات. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے جو ابھی سورہ مائدہ نکل گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی ڈیفینیشن بھی بتا دی ہے کہ یہ تم یہ اور یہ اور یہ کرتے ہو تو وہ اس لیے تم ظالم ہو اور تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو تو اس لیے تم کافر ہو. ہمارے یہاں جو غلط فہمی ہے کہ صرف بت پرستی کرنے والے کافر ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ کافر ہیں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مائدہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اولئک هم الکافرون وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے. اور اس کے بعد اگلی ہی آیت میں ایک ایک رشتے کو اللہ تعالیٰ نے گنوا کے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں انفلوئنس کرتی ہے لائف میں ہر وہ چیز ہمارے قریبی رشتہ دار ہماری اپنی زمین جائیدادیں ہمارے اپنے بزنسز ہمارے اپنے بنگلے شاندار قسم کے بنگلے بنے ہوئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی بڑا کام کرنے نکلیں گے تو یہ سب چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گنوایا ہے. کیوں گنوایا ہے؟ اسی کانٹیکس میں اسی بیک گراؤنڈ میں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو پاک کر رہا ہے گندگی باہر نکال رہا ہے کچرے کو باہر کر رہا ہے. تو اس میں کیا فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو اپنی ٹیم سے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ امرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے اسپاؤسز مطلب وومن کے لیے ہسبینڈس اور ہسبینڈس کے لیے وائفز تمہارے قریبی رشتہ دار تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں تمہارے بزنسز دھندے پروفیشنز ان کے اگر تمہیں ڈکلائن ہونے کا اللہ کی راہ میں کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر لاس ہونے کا اور تمہارے وہ گھر جو خوبصورت جو تمہیں بہت پسند ہیں وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے مشن سے زیادہ محبوب ہیں ان سے زیادہ پسند ہیں فتربصوا دین ویٹ حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے. ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر کہ ڈائریکٹلی یہ چیز ریویل کی گئی ایکسکیوز می جن کے لیے کہ ڈائریکٹلی ریویل کی گئی تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ وہیں کر دیا تھا. جب 4 مہینے ختم ہو گئے تھے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ٹیم نے
پیور ٹیم جو تھی اس نے مکہ فتح کیا، جو فتح مکے میں، اور تمام ان کی جو مجرموں کی، ظالموں کی جو طاقت تھی وہ ختم کر دی. اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ فتح مکے کے بعد جو چھوٹی موٹی تھریٹس جو مدینہ کی اسٹیٹ پہ اسلامک مشن کے اوپر آس پاس سے جو نظر آ رہی تھیں، ان کو بھی نیوٹرلائز کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی یہ کہ مشن کو مضبوط کیا جائے، باہر کی تھریٹس کو، جو باہر کی جو خطرے تھے ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. وہ مشن جب بھی اسٹرانگ ہو سکتا تھا جبکہ آس پاس کی ساری تھریٹس ختم کر دی جائیں. اب یہ اسکالرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 34 میں، یعنی کسی بھی کمیونٹی میں عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں، علمی تو نالج کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں اور اعمال کے حساب سے بھی کمزور ہوتے ہیں. جنرل ہے یہ ماسز. اسی لیے اسکالرس کا، علماء کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر کمیونٹی میں، ہر سوسائٹی میں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ یعنی یہود کے اوپر جب چارج شیٹ لگائی ہے تو علماء یہود کو ٹارگیٹ کیا ہے. جب عیسائیوں پہ چارج شیٹ لگائی ہے تو علماء نصارہ پہ ٹارگیٹ کیا ہے. اور اگر ہم آج اپنی مسلمانوں کی کمیونٹی دیکھیں تو ہمارا حال بھی کوئی کم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 34 نمبر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو ایڈریس کر کے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سارے اسکالرس، بہت سارے علماء، بہت سارے فقہا، بڑے بڑے مولوی لوگوں کی مال کو باطل کے ساتھ بے حق کھاتے ہیں، ناحق کھا جاتے ہیں. اور یہی نہیں کہ مال ناحق کھاتے ہیں بلکہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے مشن سے لوگوں کو روکتے ہیں. علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. علماء کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں، کہ ان کو ایک بہت ہی دردناک عذاب کی بشارت، ان کو نیوز دے دو. give them the news of عذاب علیم. اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ کیا حشر ہوگا ان کا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو پینفل پنشمنٹ دے گا. علماء کے بارے میں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بما جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہم احفظنا. کہ وہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا قیامت کے دن، جو یہاں جس کی تھپیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں علماء نے، اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کو ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا. ابلتا ہوا سونا، ابلتی ہوئی چاندی. اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی تم لوگ اکٹھا کر کے رکھتے تھے، یہی کام تھا تمہارا، دین کے عالم تھے، تمہارا یہی کام تھا کہ تم یہ سب چیزیں اکٹھا کر کے رکھو اور اللہ کی راہ میں نہ خود خرچ کرو نہ لوگ دوسروں کو خرچ کرنے دو. ظاہر ہے یہ چیز بہت ہی ہیومن، کہنا چاہیے ہیومن نیچر ہے یہ، کہ وہ لوگوں سے وہی بات کہتا ہے جو خود کرتا ہے. اگر کوئی انسان خود بھر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم بھی خرچ کرو. اگر کوئی انسان خود چھٹیاں نہیں لیتا، خود نان سٹاپ کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم بھی نان سٹاپ کام کرو اللہ کی راہ میں، تمہیں چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آئے گا وہ آ رہی ہے ابھی سورہ توبہ میں، کہ جو چھٹیاں لینے آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس ان کا ذکر آ رہا ہے اب آگے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو چھٹی لینے آئے تھے، ان کی ڈیٹیل ابھی آ رہی ہیں آگے،
کہ اگر تم نہیں جاؤ گے اللہ کی راہ میں، اللہ کے مشن کے لیے آگے بڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پینفل پنشمنٹ، بڑا پینفل عذاب دے گا اور تمہیں ریپلیس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے مشن کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے لے گا۔ تو اس کا خیال رکھو کہ یو آر ناٹ انڈسپینسیبل۔ اب منافقوں کو اب یہ دیکھیے کھول کے رکھا جا رہا ہے، بالکل پوری طرح سے ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے 42 سے لے کے بڑی تفصیل سے، کہ اگر ان کے لیے راستہ آسان ہوتا۔ اب کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ تبوک کی بات وہاں پہنچ گئی ہے، بالکل لاسٹ سٹیج پہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو فرنج پہ، جو بارڈرز پہ جو خطرے مدینے کی اسٹیٹ کے سامنے آ رہے تھے، ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا نازک موقع تھا، ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی۔ یہی وہ موقع ہے جس میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے کے آ گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے کہا تھا کہ مشن کے لیے لے آؤ جو کچھ ہے، جتنا کچھ لا سکتے ہو، اور یہی وہ موقع ہے جس میں کہ سیدنا ابو بکر اپنا سب کچھ لے آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لے آئے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں۔ وہی موقع ہے یہ۔ اسی موقع پہ ایک طرف پیورسٹ آف پیور سیدنا عمر، اور تمام سیدنا عثمان نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا تھا، بڑے اس وقت کے بلینئر تھے وہ، ابو بکر صدیق نے، اور اسی سچویشن میں، سیم ڈیفیکلٹ سچویشن میں جو انٹرنل اسنیکس اندر جو بیٹھے ہوئے سانپ تھے، ان کی آپ دیکھیے کہ کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کہ دور کا راستہ تھا اس لیے وہ بہانے بنا رہے تھے، ڈیفیکلٹ ٹاسک ان کے حوالے کیا گیا تھا، تو اس کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے بناتے تھے کہ اگر یہ آسان چیز ہوتی، آسان ٹرپ ہوتا، تو ہم اس کے لیے بڑے آسانی سے تیار ہو جاتے۔ تبوک جو ہے وہ کافی گرمیوں کا زمانہ تھا، مدینے میں اس وقت کھجوروں کی کھیتی جو تھی وہ پیک پہ تھی، ہارویسٹ کا ٹائم تھا، کھجور کے کٹنے کا ٹائم تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹیسٹ کرتا ہے، امتحان کا یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو۔ اس وقت تمہاری کھیتی تیار کھڑی ہوئی ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، اور سفر بہت لمبا ہے، بہت دور ہے، تبوک بہت دور ہے مدینے سے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ تم آ جاؤ کیونکہ مشن کو تمہاری ضرورت ہے۔ تو وہاں یہ ان ماسک ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ، تو اس کو کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس میں اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود غفور الرحیم ہے، اس کی یہ صفت جو ہے وہ بار بار قرآن میں آئی ہے، لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تنبیہ کر رہے ہیں، ایک طرح کی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیوں غلطی کی کہ ان لوگوں کو چھٹی دے دی۔ وہ چھٹی مانگ رہے تھے مشن سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ان کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو 43 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تمہیں یہ بات ان کو انماسک کر دینا چاہیے تھی، بے نقاب کر دینا چاہیے تھی کہ اللہ کے مشن کے لیے کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے بن کے اللہ کے مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے ایمان، اب یہ دیکھیے ایمانیات کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا، جو ہم یہاں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت ہیوی چیز ہے، یہ بہت ہیوی چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے کسی طرح چھٹی مانگ ہی نہیں سکتے تھے ان حالات میں، ان کو لیو اپلیکیشن دینا ہی نہیں چاہیے تھی، اتنا ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یہ۔ کیوں دی انہوں نے؟ کیونکہ وہ نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلا پلر جو ہے، زبان سے کچھ بھی کہتے ہوں، ہو سکتا ہے بڑی بڑی داڑیاں ہوں، ہو سکتا ہے سر میں سے ٹوپی نہ اترتی ہو، لیکن نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہے تقوی والے لوگ۔ یہ ہمارے اپیئرنس سے نہیں ثابت ہوتا کہ کس طرح کا ہم کس طرح کے نظر آتے ہیں، اس کے بنیاد پہ لوگ یہ فیصلہ کریں یا اللہ فیصلہ کرے کہ کون متقین ہے۔ پھر سے اس کو دوبارہ
پھر سے اس کو 44 میں یہ کہا گیا ہے اور 45 میں پھر سے اس کو کھول کے رکھا گیا ہے اس آیت کو کہ تم سے چھٹی کی پرمیشن وہی لوگ لیتے ہیں جو نہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور نہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اینڈ ہوز ہارٹس ہیو ڈاؤٹ, کنفیوژن میں رہتے ہیں, خود بھی کنفیوژن میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں اصل میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے, اگر تم ان کو چھٹی نہیں دیتے اور یہ تمہارے ساتھ چلے جاتے تو تمہارے ساتھ جا کے فتنہ برپا کرتے. وہ وہاں کوئی اچھا کیونکہ اندر سے اتنے ویک ہیں نا وہ, یعنی وہ مشن سے جڑے رہنے میں ان کے مشن کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسے نقصان ہی ہوتا ہے ان کے جڑے رہنے سے. اندر سے چونکہ ان کے دل میں اتنی گندی بیماری ہے کہ وہ ساتھ رہتے ہیں تو مشن کو ویک ہی کرتے رہتے ہیں. اگر تمہارے ساتھ وہ جاتے تو فتنے اور کنفیوژن کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور ان میں سے کچھ لوگ وفیکم سماعون لہم ہوتے ہیں نا, جو بہت ہی ہر بدماشی کی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں, الگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی کان میں وسپرنگ کرتے ہیں. کتنی بہترین تصویر کھینچی اللہ تعالیٰ نے. اور یہاں اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ واللہ علیم بالمتقین, یہاں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اس سے پہلے بھی وہ مدینے میں کافی فتنے پھیلا چکے تھے اور طرح طرح کے بہانے بنا کے چھٹیاں لیتے تھے. وہ آگے کافی تفصیل سے اس کو بتایا گیا ہے. تو ان کی پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی ظاہر ہے کس طرح کے لوگ مالدار بھی تھے, بچے بھی کافی بڑی بڑی فیملیز بھی تھیں, تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کی جو مال ہیں, ان کی جو بڑی بڑی فیملیز ہیں, وہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان چیزوں کے ذریعے, انہی چیزوں کے ذریعے, مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پنشمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جب ان کی روح قبض کی جائے گی, وہ کافر کی حیثیت سے روح قبض کی جائے گی. مسلمانوں کی ٹیم میں ہیں, مسلمانوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے ان کا, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کی روح قبض کی جائے گی تو وہ کافروں کی حیثیت سے کی جائے گی. حالانکہ وہ قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان کے دعوے کرتے ہیں, لیکن وہ جھوٹے ہیں. وہ ساری قسمیں ان کی جھوٹی قسمیں ہیں. اور وہی بات پھر سے واپس آ گئی جو سورہ انفال میں تھی کہ تمہارے جو تم ان کو جو انکریمنٹس دیتے ہو, جو ان کو کمپنسیشن دیتے ہو, اس کے بارے میں وہ طرح طرح کی خبریں اڑاتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم فیئرلی نہیں کرتے وہ چیز, ہے نا, تم آنیسٹ نہیں ہو اپنے ڈسٹریبیوشن میں, جو مال جو تم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو. حالانکہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا, ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ, جو دیا اللہ کے رسول نے, جو ہمیں دیا ہے اس سے ہم خوش ہیں. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, ہم اس چیز سے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. یہ ان کا رسپانس ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ وہ دنیا کے حریص ہیں, دنیا سے محبت کرتے ہیں, مال سے محبت کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے رسول کو بھی اسپیئر نہیں کرتے, ان کو بھی اس کو بھی نہیں بخشتے. ان سے کہہ دو کہ کسی طرح کی ایکسکیوز نہ دیں, اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ان کو معاف نہیں کرے گا. انشاءاللہ یہ سورہ توبہ میں اور ان کی باتیں کل, اب آج شیخ نے 67 آیت تک میرے خیال سے تلاوت کی ہے, باقی اور چیزیں آئیں گی انشاءاللہ کل. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.